بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیکچر کے حوالے سے میں محمد ضیاء الرسول آپ بچوں سے مخاطب ہوں۔ بیٹا جی نعت پڑھ رہے تھے، ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 4 شعر ہو گئے تھے، 5واں شعر آج پڑھتے ہیں کہ کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصۂ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ کارزار جہاں زمانے کی جنگ، وقت کا مقابلہ، زندگی کا معرکہ، وجہ ظفر باعث کامیابی، وجہ سکون سکون و اطمینان، عرصۂ معاشر قیامت کا میدان، وجہ درگزر معافی کا باعث۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دنیا میں بھی کامیابی اور سکون کی وجہ ہے، اور قیامت کے دن بھی بخشش کا باعث ہے کہ دنیا میں بھی اگر کامیابی ملتی ہے تو حضور کے نقش قدم پہ چل کے دل کو اطمینان ہے تو حضور کی وجہ سے ملے گا، اور قیامت کے روز اگر بخشش ہونی ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہوگی۔ اب بیٹا جی کارزار دہر سے مراد زندگی کا معرکہ ہے، خواہ وہ دشمن سے جنگ ہو یا دنیا میں مصائب و آلام کی صورت ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وجہ کامرانی اور باعث سکون ہے، جبکہ قیامت کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے باعث ہی گنہگاروں کو معافی ملے گی۔ اب زندگی کے میدان میں انسان ہر لمحہ مصروف ہے، کبھی جنگ میں، کبھی دشمن سے جنگ کر رہا ہے، کبھی زندگی کی تلخیاں، زندگی کی آزمائشوں، زندگی کی مشکلات، ٹھیک ہے، اس کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، اور کبھی زندگی میں بلندیوں اور رفتوں کی خاطر اسے سخت محنت کرنا پڑتی ہے، کبھی غریبی، بیماری، ٹھیک ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے وہ ہمیں ہر آزمائش میں کامیابی کے اصول بتاتی ہے اور سمجھاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ہی کے صدقے سے ہم اس دنیا کی مشکلات کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ رستہ دکھا دیا، منزل بتا دی، ٹھیک ہے۔ اب ہم حضور کی سنت پہ اگر عمل کریں گے تو ہم دنیا میں کیا ہے سکون بھی حاصل کریں گے اور کامیابی بھی حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، یوں آپ عرشۂ محشر میں وجہ درگزر بھی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم عاصیوں گناہ گاروں کے لیے معافی کا باعث بن جائیں گے۔ حضور کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں نصف امت کو جنت میں داخل کرا لوں یا شفاعت کروں۔ میں نے شفاعت کو پسند کیا کیونکہ شفاعت کا فیضان عام ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ جب تک میری امت کا آخری فرد بھی جنت میں نہ پہنچ جائے میں شفاعت کا حق استعمال کرتا رہوں گا۔ یہ شفاعت جو ہے وہ صرف متقین کے لیے نہیں ہوگی بلکہ گناہ گاروں اور خطا کاروں کے لیے بھی ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ تو مختصر یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی ہر جنگ میں کامیاب رہے، اور آپ کے سچے امتی بھی وقت کی ہر آزمائش میں کامیاب و کامران رہے اور رہیں گے، بشرطے وہ اپنے عمل میں خلوص پیدا کر کے سچے مومن بن جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، رحمتیں اور شفقتیں ہم عاصیوں، ہم گناہ گاروں کے لیے وجہ سکون ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی وجہ سکون اور کامرانی ہیں، اور قیامت کے دن بھی آپ کی شفاعت ہمارا واحد سہارا ہوگی، اور اس کے باعث ہی جو ہے وہ معافی کے دروازے کھلیں گے۔ تو حضور کے نقش قدم پہ چل کے یہ ساری کامیابیاں ملیں گی بیٹا۔ اگلا شعر ہے کہ روح نما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر۔ راہ زیست زندگی کا سفر، رہنما رستہ دکھانے والا، رہنما کب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا بیٹا جی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم یہ ہوگا کہ زندگی کے راستے پر منزل کا چاند کب نظر آئے گا اور یہ اندھیروں کا سفر کب ختم ہوگا۔ اس شعر میں حفیظ طیب براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کی پریشان حالی کب دور ہوگی۔ اے خیر البشر، امت کے افق پر، دنیا پر یہ جو چھائے ہوئے اندھیرے ہیں وہ کب چھٹیں گے، کب دور ہوں گے، کب منزل کی روشنی دکھائی دے گی، اور ان تاریخ راہوں کا یہ سفر کب کٹے گا، ٹھیک ہے نا۔ شاعر کی ذاتی پریشانیاں بھی مراد لی جا سکتی ہیں، مگر حفیظ طیب اس شعر میں اپنی ذات کے ساتھ کائنات لے کر چلتے ہیں اور پوری مسلم امہ کے لیے جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اندھیروں میں بھٹک رہی ہے، منزل کا تعین نہیں کر پا رہی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے بغیر یہ اندھیرے روشنی میں نہیں بدل سکتے، اس لیے وہ حالی نے کہا تھا نا، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن و سنت پر عمل کرتے رہے اس وقت تک وہ دنیا میں ترقی کرتے رہے۔ جب انہوں نے اس کا تعلق کو چھوڑ دیا، ذلیل و خوار ہو گئے، رسوا ہو گئے، حالات روز بروز بدتر ہوتے رہے۔ آج ہر جگہ مسلمان یہود و نصارہ کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کا لہو پانی سے بھی جو ہے وہ سستا ہو چکا ہے، نہ ان کی جان محفوظ ہے، نہ عزت ہے، نہ امت کی یہ رسوائی مرکز سے کٹ جانے کی وجہ سے، اپنی جماعت سے دور ہو جانے کی وجہ سے، اتحاد کے خاتمے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شاعر یہ کہتا ہے کہ حضور، اب وہ ایک تو ہماری ناکامیوں کی وجہ بتا رہا ہے کہ ہم نے عمل کو چھوڑ دیا ہے، رستے سے بھٹک گئے ہیں، اب ان کی نجات کیسے ملے گی؟ ٹھیک ہے نا، غیروں کے ظلم و ستم سے ہمیں کیسے نجات ملے گی، ہماری عزتیں کیسے محفوظ ہوں گی؟ ٹھیک ہے، مسلمانوں کا وہ لہو جو انتہائی مقدس ہے کب تک بہتا رہے گا؟ پوری امت ذبح حالی کا شکار ہے، زوال اس کا جو مقدر بن چکا ہے، اندھیروں کا سفر جو ہے وہ طویل سے طویل ہوتا جا رہا ہے۔ تو شاعر بھی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے التجا کر رہا ہے، اور اس کی وجہ جو اب میں بتا دی کہ ہم نے عمل کو چھوڑ دیا ہے، ہم صرف باتیں کرنے کے رہ گئے ہیں، گفتار کے غازی بن گئے ہیں، کردار کے غازی نہ بن سکے۔ تو اب وہ دعا کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اور مختصر یہ ہے کہ قرآن اور سنت دو شمع ہیں ہمارے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حج میں انہی کو مضبوطی سے پکڑنے کی ہدایت فرمائی، لیکن ہم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ تو حل اس کا یہی ہے کہ جب ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے تو یہ جو وہ کہتا ہے نا کب رہنما ہمیں ملے گا اور ہمیں سیدھا رستہ دکھائے گا، تو بیٹا رستہ تو ہمیں دکھا دیا گیا ہے۔ قرآن ہمارا رہنما، حضور کی سنت ہماری رہنما، دونوں وہ رہنمائی کر رہے ہیں اور قیامت تک ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اب کس رہنما کی ضرورت ہے؟ رہنما تو ہمارے پاس موجود ہے، اب اس پہ عمل کرنا، اس کے نقش قدم پہ چلنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ تو بیٹا جی، یہ اندھیروں کا سفر اسی وقت ختم ہوگا جب ہم قرآن و سنت پہ عمل کریں۔ تو قرآن و سنت پہ عمل کیے بغیر ہم کبھی بھی اپنی منزل پر پہنچ نہیں سکتے، ہم کبھی بھی مشکلات سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے قرآن و سنت کو تھام لیجئے۔ تو یہ تھا بیٹا جی آج کے 2 شعر، کل جو ہے وہ 2 شعر پڑھ کے اس نظم کو ہم ختم کریں گے۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔